الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں؟ کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں؟ رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں؟ ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، نشہ عشق
محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے۔ جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے۔ غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام علماء کرام، طلباء اعظام اور کانگڑا کالونی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ اس شدید سردی میں مغرب کے فوراً بعد آپ لوگ بیٹھے اور ابھی رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی دین سے اور قرآن سے محبت کا ثبوت ہے۔ بہت بڑا طبقہ یہاں سے جمعے والے دن کھلابٹ ٹاؤن شپ کالس میں میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے جب مجمع پہ نظر ڈالی تو بہت سے چہرے مجھے پہچانے ہوئے محسوس ہوئے۔ میری طبیعت بالکل ناساز تھی، آواز میری آپ کو بتا رہی ہے، گلا دوسرا دن ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، گلا بھی بند ہے۔ بہرحال مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو کروں گا اور آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، تو توجہ تو ہے نا میری بات کی طرف۔ آج کی یہ محفل قرآن کے عنوان سے معنون ہے، قرآن اور صاحب قرآن۔ دوستو، قرآن ایسی کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ باقی کتابیں تورات، انجیل، زبور اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے۔ اور قرآن یہ حادث بھی نہیں ہے، اس پہ فنا نہیں آتا، بے مثال کتاب ہے، لا زوال اور لا جواب کتاب ہے، معجز کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے جو ہدایت بھی ہے، جو ہدایت کی دلیل بھی ہے، ایسی کتاب ہے جو ایمان بھی ہے، ایمان کی تفصیل بھی ہے، ایسی کتاب ہے جو رب کا تعارف بھی ہے، رب کا کلام بھی ہے، ایسی کتاب ہے جو دستور حیات بھی ہے، ایسی کتاب ہے جو رحمت کا چشمہ بھی ہے، ایسی کتاب ہے جو شفا اور علاج بھی ہے، ایسی کتاب ہے جو نصیحت اور واعظ بھی ہے۔ اور اللہ نے قرآن مقدس کو نور بنا کے نازل کیا۔ کیا؟ توجہ چاہوں گا ذرا، بات میں نے مشکل شروع کر دی ہے۔ قرآن نور بن کے آیا، کیسے؟ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ انزلنا الیکم، میرے پیغمبر، انزلنا الیکم،
کائنات کے لوگوں ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کیا چیز؟ نورم مبینہ، واضح نور، کھلا نور، روشنی، اجالا۔ کائنات میں اندھیرے بہت ہیں، شرک کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، ظلم و ستم کا اندھیرا ہے، قتل و غارت کا اندھیرا ہے، رسومات اور بدعات کے اندھیرے ہیں۔ یہ اندھیرے اگر ختم ہوں گے تو نور قرآن کے ذریعے ختم ہوں گے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، جب یہ نور مبین اترا محمد الرسول اللہ کے سینے پر، جب آپ کے دل پہ یہ نور مبین اترا تو اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرے پیغمبر آپ سراج منیر بن گئے۔ جب نور مبین قرآن آیا تو آپ سراج منیر بن گئے، روشن چراغ بن گئے۔ آپ سے کائنات میں اجالے پھیلیں گے تو نور قرآن بھی موجود ہے اور سراج منیر محمد الرسول اللہ کی سنت بھی موجود ہے۔ اور اللہ نے آپس میں ایسے جوڑا اس نور اور سراج منیر کو۔ اگر آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن واعظ بن کے آیا تو میرا نبی واعظ بن کے آیا، قرآن نصیحت بن کے آیا تو میرا نبی ناصح بن کے آیا، قرآن ہدایت بن کے آیا تو میرا نبی ہادی بن کے آیا، قرآن رحمت للمؤمنین بن کے آیا تو میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا، قرآن جو ہے ذکر بن کے آیا تو میرا نبی مذکر بن کے آیا، قرآن تقریر بن کے آیا، میرا نبی مقرر بن کے آیا، قرآن جو ہے یہ نور بن کے آیا، میرا نبی سراج منیر بن کے آیا۔ اور اگر ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں تو یوں کہوں گا کہ قرآن علم کا خزانہ ہے تو میرا محمد اس کے عمل کا خزانہ ہے۔ قرآن اجمال ہے، میرا نبی اس کی تفصیل ہے۔ اور اگر آگے بڑھ کے کہوں کہ قرآن روح بن کے آیا، میرا نبی اس کے لیے بدن بن گیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، میرے پیغمبر ہم نے قرآن کو روح بنا کے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ قرآن روح بن کے آیا۔ روح جانتے ہو کہ نہیں؟ جی کس کو کہتے ہیں؟ بندے کے اندر ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے اور نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ جیسے روح نکل جائے مر جاتا ہے، ایسے ہی بندے کے دل سے قرآن والا عقیدہ نکل جائے وہ زندہ ہو کہ بھی مردوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اوحینا الیک روحا من امرنا، میرے پیغمبر قرآن روح بن کے آیا، آپ اس کے لیے بدن بن گئے۔ اور میں اپنی بات کو سمیٹ کے یوں کہوں کہ قرآن نے زندگی گزارنے کا نقشہ پیش کیا ہے، کیا کہ نہیں؟ قرآن نے زندگی گزارنے کا نقشہ پیش کیا ہے، لیکن اس نقشے میں رنگ بھرنا محمد کے سپرد کر دیا ہے۔ بڑی بات کر گیا ہوں اگر آپ سمجھے۔ قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے، محمد الرسول اللہ نے اس میں رنگ بھرا ہے۔ قرآن نے یہ تو کہا ہے زکوٰۃ دیا کریں، لیکن یہ نہیں بتایا کتنی دینی ہے، کتنا مال ہو تو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کے سپرد کیا ہے۔ قرآن نے یہ تو بتایا ہے
طواف کیا کریں، لیکن کتنے چکر لگانے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، یہ میرے محمد نے بتایا ہے۔ قرآن نے یہ تو بتایا قربانی کرنی ہے، لیکن کتنے جانوروں کی کرنی ہے، کتنی عمر ہونی چاہیے، کتنے بندے شریک ہونے چاہیے، یہ میرے محمد نے بتایا ہے۔ اب یوں جوڑ آ گیا قرآن اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کا کہ قرآن کو محمد سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور محمد الرسول اللہ کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن جو ہے یہ محمد کی تعریف کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ وہ قرآن کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی لیے جب قرآن مقدس اترا تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کیا فرمایا؟ پہلے دن ہی فرمایا میرے پیغمبر اقرا، کیا پہلے دن سے فرمایا اقرا، میرے پیغمبر لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیغمبر جو کتاب کی وحی آ جائے وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنا۔ میرے پاک پیغمبر تیرا کام، تیرا مشن تیرے آنے سے پہلے بتا دیا گیا ہے لوگوں کو، ابھی پیغمبر آئے نہیں۔ 4000 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ جب کعبہ تعمیر کرتے ہیں، جب کعبے کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، باپ بیٹا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ دونوں لگے ہیں۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا، باپ بیٹے نے ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کی؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے ربا مکان تیار ہو گیا، آباد کرنے والا مکین بھیج دے۔ اللہ مدرسہ تیار ہو گیا، پڑھانے والا مدرس عطا فرما۔ یا اللہ مسجد بن چکی ہے، خطیب عطا فرما۔ اور کون سا خطیب؟ رسول منہم، تنوین تعظیم کی ہے، وہ تعظیم اور شان والا رسول، اور انہی میں سے میری اولاد میں سے بھیج۔ لیکن وہ کرے گا کیا؟ یعلمہم الکتاب، وہ کیا کرے؟ یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی کیا دے گا؟ تعلیم دے گا، وہ معلم بن کے آئے گا۔ اور جب قرآن نے 4000 سال پہلے کی بات بتا دی کہ خلیل اللہ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب و سنت کی تعلیم دے گا، تو جب 4000 سال کے بعد میرے پیغمبر آئے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیج دیا ہے۔ ہری پور والوں میری بات سنیے گا، کانگڑا کالونی والوں سنیے گا، جب ایک معلم آتا ہے، جب ایک استاد اور ایک ٹیچر سکول میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، کلاس تیار کرتا ہے، شاگرد تیار کرتا ہے، ان پہ محنت کرتا ہے، پھر ان پہ نظر دوڑاتا ہے، سب سے اچھا کون تیار ہوا، پہلا نمبر کس کا ہے، زیادہ محنتی کون ہے، تو جو 2-3 دانے ان میں اچھے اچھے نکلے ان کو باہر بھیجتے دیتا ہے بڑے بڑے مقابلوں میں۔ کیوں؟ شاگرد کی عزت استاد کی عزت ہوتی ہے، شاگرد کی شہرت استاد کی شہرت ہوتی ہے، شاگرد کا مقام یہ استاد کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن میرے محمد بھی معلم بن کے آئے، آپ نے ایک کلاس تیار کی ہے، آپ نے ایک جماعت تیار کی اپنی شاگردوں کی، وہ جماعت صحابہ کی ہے۔ آپ نے 23 سال محنت کر کے ایسے شاگرد تیار کیے۔ میرا شاگرد تیار ہوتا ہے
میں علماء کے سامنے پیش کرتا ہوں، علماء اس کی تقریر سنتے ہیں، علماء اس کا بیان سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، بڑا اچھا ہے، آپ نے بڑی اچھی محنت کی ہے۔ پھر جو جج ہوتا ہے ممتحن، وہ تاثرات نقل کرتا ہے، اپنے تاثرات لکھتا ہے۔ تو میرے پیغمبر نے جو کلاس تیار کی شاگردوں کی، وہ میرے اور آپ کی عدالت میں نہیں پیش کی کہ لوگوں آپ اپنے تاثرات پیش کریں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ میرے پیغمبر نے جب کلاس تیار کی تو میرے پیغمبر نے انہیں اللہ کی عدالت میں پیش کیا۔ یا اللہ، مجھے استاد بنانے والے آپ ہیں، مجھے معلم بنانے والے آپ ہیں، مجھے نصاب تعلیم کتاب دینے والے، قرآن دینے والے آپ ہیں۔ جب کلاس تیار کی، اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے میرے پیغمبر کے شاگردوں کا امتحان لیا۔ اور آپ کہیں گے جب امتحان لیا کیا نمبر آئے، نتیجہ کیا آیا، میرے پیغمبر کی محنت کیسے ہے؟ آئیے، اللہ نے قرآن میں تاثرات ذکر کیے، سارا قرآن ہی بھر دیا۔ کبھی فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، میرے پیغمبر جن پہ آپ نے محنت کی ہے میں نے سب کے بارے میں اعلان کر دیا، سب ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا آپ کی شاگرد ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہ سارے کامیاب ہیں۔ کبھی فرمایا اولئک ھم الراشدون، سب رشد و ہدایت والے ہیں۔ کبھی فرمایا اولئک ھم الفائزون، کبھی فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ کیا ہیں؟ صحابہ پکے مومن ہیں۔ اور کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں، کتب فی قلوبہم الایمان، میرے پیغمبر شاگرد آپ کے ہیں، امتحان میں نے لیا اور دلوں کا امتحان لیا۔ تو جب امتحان دل کا لیا، نتیجہ بھی دل پہ لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، مولانا صاحب آپ لکھیں وہ مٹ جائے گا، میں لکھوں میرا لکھا مٹ جائے گا، اگر میں سونے سے لکھوں تب بھی مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے دلوں پر ایمان میں اللہ نے خود لکھا ہے۔ کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اور اگلی بات بڑی مزے کی، فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، میرے دل میں ایمان آیا، میرا دل مزین ہو گیا۔ آپ لوگوں کے دلوں میں ایمان آیا، آپ لوگوں کے دل مزین ہو گئے، لیکن میرے محمد کے شاگرد اتنے اونچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے زینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان آیا تو ایمان مزین ہو گیا۔ انما بعثت معلما، میں معلم بن کے آیا ہوں، اور ایسا معلم کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، ایسا استاد کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، ایسا مشفق۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے، اکثر پروگرام پہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں استادوں سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے یہ مارنا چھوڑ دو بچوں کو، یہ پیٹنا چھوڑ دو بچوں کو۔ روز سننے میں آتا ہے کئی استاد بازو توڑ دیتے ہیں اور کئیوں کے ہاتھ سے بچے مر جاتے ہیں۔ یہ نہیں، میرے نبی کا طریقہ تعلیم یہ نہیں ہے۔
میرے نبی کا طریقہ تعلیم تربیت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ ہاں، مار کٹائی کوئی جیل خانہ تھوڑا ہی ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میرے ہاں بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، بیان سنتے ہیں لوگ تو اپنا بچہ دین کی طرف وقف کرتے ہیں، اور ہمارے پاس بچہ آیا ہم اس کی ہڈی پسلی توڑ دیں. کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ پیار سے تعلیم، محبت سے تعلیم، ان کے دلوں میں قرآن پیار سے اتارو. دین کے خلاف تو ویسے بھی ایک طوفان بن چکا ہے لوگوں کی سازشوں کا، ہر آدمی لگا ہے، باقی ہر جگہ جو مرضی ہے ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر کسی دیندار آدمی سے کوئی لغزش ہو جائے اس کو فٹ بال بنا دیتے ہیں، اس کو تو ہوا میں اچھالتے ہیں. تو خدا را سنیے، میرے نبی معلم بن کے آئے، سارے راستے روک دیے گئے، پاس آنے نہیں دیا جا رہا. کیوں؟ قرآن سناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، یہ ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا، ان کے پاس نہ جائیے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. مکے کی طرف 16 راستے آ رہے ہیں. کتنے؟ اور مشرکین نے ہر گھاٹی، ہر راستے میں مٹکا رکھا ہے، گھڑا رکھا ہے، اس میں زمزم کا پانی ہے، تاکہ ہر باہر سے آنے والا پیاسا آدمی ٹھنڈا پانی پی لے زمزم کا اور پھر مکۃ المکرمہ میں داخل ہو. لیکن جب میرے پیغمبر نے قرآن کی صدا بلند کی، وہی مکہ ہے، 16 راستے ہیں، اب وہاں پانی کی جگہ 2 3 آدمی بیٹھے ہیں، اور ہر آنے والے کو روک کے کہتے ہیں کتنے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے جی مکے. جی مکے تو جاؤ، لیکن وہاں ایک آدمی آیا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بچ کے رہنا. باپ دادا کے دین کو نہیں مانتا، ساری پرانی روایتیں ختم کر کے رکھ دی ہیں، اور بس ایک ہی صدا لگا رہا ہے، لا الہ الا اللہ. کوئی حاجت روا و مشکل کشا و معبود و دستگیر نہیں ہے الا اللہ. اگر ہے تو کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بولیں، حاجت روا و معبود کون ہے؟ اللہ ہے. بس لوگوں نے راستے بدل دیے، میرے پاک پیغمبر پریشان ہے. اللہ اب تو بات سننے کے لیے کوئی نہیں تیار. ایک موقع آیا، حج کے لیے لوگ آئے، رات کا اندھیرا ہے، آدھی رات کا وقت ہے. مشرکین حج بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی خیال رکھنا. اچھا ہاں، ابو جہل جو تھا یہ بڑا حاجی بھی تھا. لوگ آئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں حاجیوں کے، رات کا سناٹا ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، اور میرا محمد قرآن کا پیغام لے کے جاگ رہا ہے. کیونکہ قرآن نے کہہ دیا تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رات کو بھی قرآن سنانا ہے. آگے خیمے کے اندر لوگ اندر بیٹھے، 6 آدمی ہیں. جو ہی انہوں نے دیکھا میرے پاک پیغمبر کے چہرہ مقدس کو، وہ تو ایسا چہرہ تھا کہ اس پہ صداقت اور سچائی کا نور چمکا کرتا تھا. دیکھا، کھڑے ہو گئے ایک دم، تشریف لائیے تشریف لائیے، آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، میں کھانے نہیں آیا. ہاں، یہ تو نہیں تھے وہ آج کل کے لوگوں کی طرح حلوے کی ایک پلیٹ کے اوپر ایمان کا سودا کر دیا.
بریانی کی پلیٹ پر عقیدے کا سودا کر دیا. نہیں، میں کھانا نہیں کھانے آیا، میں ایک درد دل لے کے آیا ہوں، میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، سنیے. کہنے لگے سنائیے. رات کے اس اندھیرے میں جو آئے تو کوئی خاص ہی بات ہے. روایت میں آتا ہے فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، امام الانبیاء نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن سنایا. جب سنایا تو یہ 6 آدمی مدینہ منورہ کے تھے. ان میں پہلا آدمی جو تھا اس کا نام ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فوراً آگے بڑھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہاتھ آگے کیجئے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا، بس پڑھنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گیا. 5 باقی سب نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا چند باتیں میرے پیغمبر نے ان کو بتائیں اور کہا بس بیٹھے رہو. نبی علیہ السلام نکل آئے خوشی خوشی، آج کی رات کام ہو گیا. بس اگر مجھے بھی ایسے چند آدمی مل جائیں تو میرا بھی کام ہو گیا. رات تو ہے. فرمایا کام ہو گیا. چلے آئے. 1 سال تک انتظار کیا. اگلے سال جب پھر حاجی آ گئے، میرے پاک پیغمبر رات کے اندھیرے میں پھر نکلتے ہیں. جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں 6 نہیں، وہ 6 12 بن کے آ گئے. ان کو تبلیغ کی دعوت دی، کچھ اصول بتائے، چلے گئے. 1 سال انتظار کیا. تیسری دفعہ دیکھا تو 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 72 آدمی تیار ہو چکے ہیں. سب نے میرے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی مطالبہ کیا یا رسول اللہ ہم سارے آئے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے گاؤں میں قرآن کا مشن بڑا اچھا چل رہا ہے، ہمیں کوئی قرآن کا معلم مبلغ اور دائی دیجئے جو لوگوں کو قرآن سنائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا قرآن کا کوئی مدرس عالم چاہیے؟ ہاں. نظر دوڑائی مجمع پہ، فرمایا قم یا مصعب. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، فرمایا اٹھئے جائیے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا میزبان ہوگا اسعد بن زرارہ جو سب سے پہلے ایمان لایا تھا، یہ آپ کا میزبان ہے، اور جدھر یہ آپ کو لے کے جائے وہیں جا کے رب کا قرآن کھول کھول کے بیان کرنا ہے. سنائیے لوگوں کو قرآن. چلے گئے مدینہ میں. بس اللہ کی کتاب تو ایسی کتاب ہے، مدینہ میں جانے کی دیر تھی، چند دنوں میں ہلچل مچ گئی، سارا مدینہ اوپر سے نیچے ہو گیا، ہر طرف بس باتیں یہ کہ کون سے آدمی آ گئے جی لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. 2 آدمی ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام ہے سعد بن معاذ، یہ مدینے کا سردار ہے، اور اس کا چچا زاد بھی ہے اسید بن حذیر، یہ دونوں بیٹھے ہیں. سعد بن معاذ کہتے ہیں اسید بھائی رجلان اتیا دیارنا لیصفحا ضعفاءنا، 2 آدمی ہمارے اس گاؤں میں آئے ہیں اور وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آج بھی جو قرآن سنائے لوگ کہتے ہیں گمراہ کر رہا ہے. تو نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگا قم جلدی اٹھ، فوراً ان کے پاس جا، فنہرہما جھڑک کے آ جا، ونہہما دونوں کو روک کے آ، آئندہ یہاں سب کچھ چلے گا، قرآن کی بات نہیں چلے گی، منع کر کے آؤ. اسید ابن حذیر نے
اٹھایا نیزہ تلوار، چل پڑا۔ ایک باغ میں یہ دونوں یار بیٹھے ہیں، اسعد بن زرارہ اور میرے قرآن کا مبلغ کون؟ مصعب بن عمیر بیٹھے ہیں باغ میں۔ جو ہی دیکھا اسد بن زرارہ نے دور سے کہ اسید آ رہا ہے، تو ایک دم مصعب بن عمیر سے کہنے لگا، او بھائی وہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا کون ہے۔ کہنے لگے قد جاءک سید قومہ، یہ جو آ رہا ہے یہ قوم کا لیڈر آ رہا ہے، قوم کا سربراہ آ رہا ہے، قوم کا مقتدا اور امیر آ رہا ہے تیرے پاس۔ نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگا فَصْدُقِ اللَّهَ فِيهِ، آج ایسا قرآن سنا کہ اللہ کی توحید کو سچا ثابت کر کے دکھا دے۔ فَصْدُقِ اللَّهَ فِيهِ وَقُلْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَلَا تَخَفْ، کلمہ حق سنا، آج ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ سنا، آج بھی بندے کو ایسے مقتدی ملیں کہ مولانا صاحب ممبر پہ حق بیان کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو مزہ آئے۔ ورنہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرا کرو، باقی میٹھی میٹھی باتیں کرو، باقی زیادہ آپ ٹھیکیدار تو نہیں ہے سارے قرآن کے، چند چند آیتیں چن لیا کرو، کلو واشربو۔ اب اس میں کون اختلاف کرے گا؟ اس سے کون لڑائی کرے گا؟ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَلَا تَخَفْ، حق سنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مصعب کہنے لگے ان جلس فَأُكَلِّمُهُ، اگر بیٹھ گیا تو پھر بات چلے گی۔ یہ جو ہی آیا تو روایت کے الفاظ ہیں جاء متشتماً، آتے ہی گالیاں برسانا شروع کر دی۔ آیا ہی اسی لیے تھا، گالیاں دینا شروع کر دی اور کہا نکل جاؤ یہاں سے ورنہ سر قلم کر دوں گا، تمہارے لوگوں کو بدراہ کر رہے ہو۔ یہ دونوں چپ کر کے سن رہے ہیں، نے خوب بڑاس نکالی نا۔ تو مصعب بن عمیر آخر میں کہتے ہیں بھائی تو نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میری بھی تو بات سن، میں کیوں آیا ہوں؟ اگر غلط ہوئی تو میں کبھی نہیں دوں گا دعوت، ٹھیک ہوئی تو آپ کی مرضی۔ تو جب یہ بات سنی کہتا ہے انصفتا، ٹھیک ہے آپ نے انصاف کیا۔ فَرَكَزَ حِرْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ، نیزہ زمین میں گاڑ کے بیٹھ گیا، خوب غرور سے گاڑ کے، روک جمانے کے لیے گاڑ کے بیٹھ کے، بولو۔ سنیے کیا ہوتا ہے، کہتا ہے بول۔ تو مصعب بن عمیر اپنی بات نہیں کرتے، اپنا تعارف نہیں کرتے۔ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ، آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن اپنی تاثیر دکھاتا جا رہا ہے، قرآن اپنا کام کیے جا رہا ہے، پتھر دل کو موم کیے جا رہا ہے۔ بچن لمحوں کی دیر ہے، اسید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ادھر تلاوت ختم ہوئی، ادھر اسید کہتا ہے بھائی یہ بس کیجئے، یہ تو بتائیے میں آپ کے دین میں آنا چاہتا ہوں، کرنا کیا پڑے گا؟ مصعب بن عمیر مسکرا کے کہنے لگے کوئی مشکل نہیں، اٹھ جلدی جا غسل کر، تغتسل فتطہر، خود بھی پاک ہو، وتطہر ثیابک، کپڑے بھی اپنے پاک کر۔ طلب پیدا ہوئی، گیا کپڑے تبدیل کر کے غسل کر کے آ گیا۔ جی اب کیا کروں؟ کہنے لگے اب یہی کر، قل کلمۃ الحق، اب کلمہ حق کی گواہی دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پڑھ لیا کلمہ تو پتہ ہے کیا کہتا ہے اسید؟ کہنے لگا بھائی میں آیا نہیں، مجھے بھیجا ہے بڑے بھائی نے۔ ان ورائی رجلا ان اتبعكما لم يتخلف من قومه احد
اب ایسا آدمی آنے والا ہے آپ کے پاس، اگر وہ مان گیا تو سمجھو پوری قوم مان جائے گی۔ تو مصعب نے فرمایا جلدی جاؤ، اسی کی تو ضرورت ہے ہمیں، جاؤ بھیجو اسے۔ یہ نیزہ اٹھائے واپس آ رہا ہے، سعد بن معاذ ان کے انتظار میں ہے۔ جو ہی پہنچنے لگا آ گیا، سعد نے کہا ہاں اسید منع کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ ڈکینے کے نہیں، منع کر آئے ہو؟ تو اسید ہنس کے کہنے لگے ہاں بھائی میں تو منع کر آیا ہوں، اب آپ ہی جائیں منع کر کے آئیں۔ میں نے تو کر دیا، اب آپ جائیں منع کر کے آئیں۔ اچھا میرے بغیر کام نہیں ہوتا؟ ہاں نہیں ہوتا، جائیے۔ اٹھائی تلوار، آ گیا، برسنے لگا ان پہ، اور آخری وارننگ دی۔ اسعد سے کہنے لگے آپ کے ساتھ رشتہ داری نہ ہوتی نا، میرے علاقے کے نہ ہوتے نا، تو میں ابھی کام تمام کر دیتا۔ جب خوب بڑاس نکالی، مصعب بن عمیر کہنے لگے سعد سنیے تو صحیح، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، ہماری بات تو سنیے۔ آج لوگ، ہم بھی کہتے ہیں لوگوں، آپ نے ہر ایک سے سنا، ہر ایک کی بات سنی، آج آپ ہمارے پاس بھی آئیں، ہم سے سنیں تو صحیح، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، ہمارا مشن اور ہمارا پروگرام کیا ہے۔ ہمارا کوئی پروگرام نہیں، کوئی مفاد دنیا کا نہیں، کوئی نوٹ ووٹ کا چکر نہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں لوگوں، آؤ قرآن اپنی کتاب کو سینے سے لگا لو، اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس پا لو۔ تمہاری عزت اللہ نے اسی میں رکھی ہے، اور تمہارا کائنات کے اوپر غلبہ بھی اسی میں اللہ نے رکھا ہے، اسی کو لگاؤ سینے سے۔